الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد. عن نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں، لیکن بعض نعمتیں وہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے نیک بختی اور سعادت شمار کیا ہے. یعنی اگر یہ چیزیں اسے حاصل ہیں تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، یہ اس کی سعادت ہے، اور جو ان چیزوں سے محروم ہے وہ گویا خوش نصیبی سے بھی محروم ہے. چنانچہ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی یہ سعادت ہے، یہ خوش نصیبی میں سے ہے کہ اس کے پاس 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 فرمایا المسکن الواسع، کشادہ مکان. دوسری چیز فرمائی والجار الصالح، نیک اور اچھا پڑوسی. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی المرکب الہنی، خوشگوار اور بہترین سواری. اگر یہ 3 چیزیں کسی کے پاس ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت خوش نصیبی عطا کیا گیا ہے. 3 چیزیں. پہلی چیز فرمائی المسکن الواسع، کشادہ مکان. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مکان کی کشادگی سعادت ہے. یعنی ایسا مکان ہو جس میں آپ رہتے ہیں، جس میں آپ سہولت کے ساتھ رہ سکیں، تنگی نہ ہو اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں المسکن الواسع، کشادہ مکان. اس سے پتہ چلا کہ مکان کے اندر اصل کشادگی ہے، اس کا ٹیپ ٹاپ اور اس کے فرنیچرز اور اس کے پیچھے جو بہت زیادہ پیسے ضائع کیے جاتے ہیں وہ اصل نہیں ہے، بلکہ وہ تو فضول ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم جو مفتی اعظم ہند رہے ہیں، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے باتوں میں لایانی ہوتی ہے، یعنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، فضول، اسی طریقے سے چیزوں میں بھی لایانی ہوتی ہے. وہ جو آج کل گھروں کے اندر اینٹک چیزیں رکھنے کا مزاج بنا ہے، کیونکہ ہم ہی اینٹک ہو گئے ہیں، تو گھر بھی اینٹک چیزوں سے
بھرا پڑا ہوتا ہے، کوئی ایک کنارہ خالی نہیں ہے، بھرا ہوا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیزوں میں لایا نہیں ہے کہ اس نے فضول ان چیزوں کو اپنے گھروں میں جگہ دے رکھا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو سعادت قرار دے رہے ہیں، نیک بختی قرار دے رہے ہیں، خوش نصیبی قرار دے رہے ہیں، وہ ہے کشادہ مکان. مکان تنگ نہ ہو، کشادہ ہو. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو، بعض روایتوں میں وضو کے درمیان آتا ہے اور بعض روایتوں میں وضو کے بعد آتا ہے، ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے مکان میں کشادگی نصیب فرما اور میرے رزق میں برکت نصیب. علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا مکان نہ ہو، مکان بہت بڑی دولت ہے اور بمبئی میں سب سے بڑی دولت مکان ہے. میں ان لوگوں کو چکرم سمجھتا ہوں جو کرائے پر رہتے ہیں حیثیت ہونے کے باوجود اور بزنس اور دھندوں میں پیسے لگا کے رکھتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی گزارتے ہیں. یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. 1 کروڑ روپے ہیوی پہ کسی اچھی جگہ پر رہ رہے ہیں، اپنا گھر لے لے، سکون کی زندگی چٹنی روٹی کھا کے گزارو. یہ اسلامی حکم ہے کہ سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کا اپنا ذاتی مکان ہو اور مکان کے اعتبار سے وہ محتاج نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. ایک دعا کا تعلق آخرت سے ہے اور 2 دعا کا تعلق دنیا سے ہے. چونکہ آخرت مقدم ہے، بہرحال آخرت کی کامیابی ہی اصل ہے اور آخرت ہی کی کامیابی کے لیے زیادہ کوشش بھی ہونا چاہیے. تو آپ نے سب سے پہلے جملہ جو استعمال فرمایا وضو کے بعد، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. کیونکہ اگر گناہوں کا مسئلہ حل ہو گیا تو ہمارا آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. لہذا اللہ کے رسول نے مقدم آخرت کو یہاں پر بھی رکھا. اسی وجہ سے اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر قول میں، اپنے ہر فیصلے میں انسان کو آخرت ہی کو مقدم رکھنا چاہیے. پھر 2 چیزیں دنیا کی مانگی کیونکہ انسان کو دنیا عزیز بھی ہے اور دنیا سے لگاؤ بھی زیادہ ہے. کیا فرمایا؟ بوسع لی فی داری، اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما، مکان میں کشادگی عطا فرما. یعنی میرا خود کا مکان بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں کشادہ بھی ہو. ارے بھائی مکان دوسرے کا اور کشادہ ہے تو کیا فائدہ؟ کسی نے آپ کے پاس لا کے 5 کروڑ رکھ دیے اور کہا کہ صبح کے لے کے جا رہا ہوں، تو ایک مصیبت ہے یا خوشی ہوگی؟ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو نسلیں ادا کرتے رہے گی. تو حدیث میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ مکان اپنا ہو اور کشادہ ہو. ووسع لی فی داری. اور تیسری چیز فرمائی وبارک لی فی رزقی، اے اللہ تو میرے روزی میں برکت نصیب فرما. یہاں پر بھی ہمارے مزاج کے خلاف دعا ہے اور ہمارے عمل کے خلاف دعا ہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ اے اللہ بہت مال ملے، برکت تو کوئی مانگتا ہی نہیں. اسی وجہ سے ماشاءاللہ مال سب کے پاس ہے لیکن سبھی پریشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مال کی کثرت نہیں مانگی. دیکھیے بھائی جس کے نصیب میں جتنا ہو تو مل کے رہنے والا ہے. اب عقل مندی ہے کہ برکت مانگو. عقل مندی کیا ہے؟ برکت مانگو. یہ سب چیزیں اللہ کے رسول سکھا کے گئے لیکن کوئی اس کو پڑھے سیکھے تو سمجھ میں آوے نا، ٹائم ہی نہیں ہے.
اکانومسٹ بننا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بننا ہے، تو وہ دماغ میں وہی سب گھومتے رہتی ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ میرے روزی کے اندر برکت نصیب فرما. مجھے کثرت، کوانٹٹی اور تعداد کا مطالبہ نہیں ہے. میرا ہر کام اچھے طریقے سے ہونا چاہیے اور میری کمائی کا ہر ایک پیسہ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر لگنا چاہیے کہ بھئی میں نے کھایا، میں نے پہنا اور میں نے اس کا آخرت کے اندر ذخیرہ کیا. اسی کو تو اللہ کے رسول نے اپنا مال بولا ہے. اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا فرمایا؟ جو تو نے کھایا وہ تیرا مال، اور جو تو نے پہنا وہ تیرا مال، اور جو تو نے آخرت میں بھیج دیا وہ تیرا مال. باقی تیرا مال تھوڑی ہے. اور آپ آج دولت مندوں میں دیکھیں گے کہ اکثر پیسہ حلال، حرام والوں کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، دوسری چیزوں میں زیادہ استعمال میں آ رہا ہے. ایک بہت بڑے پیسے والے ہیں، بہت اچھا میرے سے تعلق ہے، میں نے خود بھی تجربہ کیا ان کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ مجھے جب میرا پیسہ کھانے میں جاتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے، کروڑوں پتی ہے، کہ میں بتا نہیں سکتا مفتی صاحب. اور واقعتاً میں نے دیکھا کھل کر کھاتے تھے اور کھلاتے تھے. شاید بھائی کو ایسا ہوگا، یعنی اتنا کھاتے اور کھلاتے تھے کہ ویٹر بولتے تھے بھائی یہ اتنا کس کے لیے منگایا جا رہا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی ویٹر کو؟ ان کا کہنا تھا کہ میرا کیلکولیشن 4-5 لاکھ روپے ان کا سال مہینے کا خرچہ تھا. بولے صرف 10% ہمارا کھانے میں جاتا ہے، باقی سب فالتو چیزوں میں. کام والی 10 کام والیاں ہیں، ڈرائیور ہے، موبائل کا فون ہے، فیول ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بولے میں کو کوڑتا ہوں لیکن کیا کروں گا، سارا نظام ہی ویسا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. تو انسان کو اگر اللہ نے اچھا دیا ہے تو اچھا کھائے تاکہ اس کے جسم کو لگے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے کھایا وہ تیرا ہے، جو تو نے پہنا وہ تیرا ہے، جو آخرت میں تو نے جمع کر دیا وہ تیرا ہے. تو کوانٹٹی اصل نہیں ہے، اصل برکت ہے. ورنہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے بڑا بڑا مال لے کے آتے ہیں، لیکن وہ ایسی جگہوں پر جاتا ہے. میں کیا آپ کے سامنے مثالیں دوں، ایسی بہت ساری مثالوں سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے. اللہ دکھاتے ہیں کہ کیسی بربادی آتی ہے اور کیسی بڑی بڑی مصیبتوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ حرام مال جو ہے وہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو احساس بھی ہو رہا ہے اور بول بھی رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہیں وہ تو نہیں ہے کہ جو ابا کا معاملہ تھا، ایکسائز ڈیوٹی کے اندر ابا یہ کرتے تھے اور اتنا مال اسی سے بنا ہے، فلاں چیز. پوری نسلیں تباہ ہو گئی ہے، مال بھرا پڑا ہے لیکن سب جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت جو ہے وہ مانگی ہے، بلکہ قرآن نے تو رزق کی برکت کے مقابلے میں کوانٹٹی کو اور اس کی جو برائیاں ہیں اس کو بیان کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو وہ صورت یاد ہوگی، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کہ یہ مال جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے. مال کے اندر ایک کشش ہے. ابھی آپ نے صبح دیکھا تھا کہ بھائی کتنا بینک میں، لیکن پھر ذرا بولے ایک مرتبہ اور دیکھ لوں. فطرت ہے. پھر اس نے وہ آئی موبائل میں گئے اور پھر دیکھا کون اتنا اسٹیٹمنٹ بھی چیک کر لو. بھائی صبح تو کیے تھے لیکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ہے. وعددہ، اس کا مزاج ہے کہ وہ اس کو گنتا ہے. کیوں؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس لیے کہ اس کا اپنا گمان یہ ہے کہ اس کو بھی بہت جینا ہے اور یہ مال بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا کچھ نہیں، تو بھی مرے گا، تیرا مال بھی ختم. تو یہ مال کے اندر جو ہے وہ ایک چیز ہے اور انسان کی فطرت ہے. مانگنے کی چیز ہے وہ ہے برکت.
کہ اللہ میری ضرورت کا مال مجھے ملے اور میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. کہ اس نے کھایا پیا, سکون کی نیند لیا, کسی سے کوئی لینا نہیں, کسی کا کوئی دینا نہیں, اپنا کھا پی کے مست ہے, اور کسی اور کی تھالی میں جھانکنے والا مزاج نہیں ہے, تو بس وہ تو اس کی زندگی, اس سے زیادہ بادشاہی زندگی کیا ہو سکتی ہے. تو جو چیز مانگی وہ اللہ کے رسول نے برکت مانگی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ بھی لکھا ہے, کسی وقت کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑا پیسے والا تھا, سونے چاندی کے ذخائر اس کے پاس تھے, اور پرانے زمانے میں جیسے آج لاکرز ہوتے ہیں, تو اس زمانے کے اندر لوگ اپنا خزانہ بنایا کرتے تھے. اس نے ایسا خزانہ بنایا تھا کہ سارا جو ہے وہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا. اب ایسی چیزوں کی حفاظت کے لیے مختلف ترکیبیں اختیار کی جاتی تھی کہ بھائی کس طرح سے حفاظت ہو. تو دربان بٹھا دیا, دربان سے بھی ڈرے کہ وہی چوری نہ کر لے. تو وہ سسٹم اس نے تالے کی چابی کا ایسا بنایا تھا کہ باہر سے اندر تو جا سکتا ہے, لیکن اندر سے وہ کھلتا نہیں تھا. کبھی چور اندر گیا تو وہ کتنا بھی کرے تو پھنس جائے گا, وہ پکڑا جائے گا. انسان کا دماغ کام کرتا ہے. ایک مرتبہ وہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ دورہ کیا کرتا تھا, پہنچا اور اندر گھس گیا, اور اس مرتبہ اس نے دربان کو بھی بتایا نہیں. اب اندر تو چلا گیا, معائنہ کیا, اب جب نکلنے کی باری آئے تو نکل ہی نہیں سکتا, کیونکہ اندر سے کھلنے کا سسٹم ہی نہیں تھا. اب سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, اور وہیں پر وہ دانے دانے کے لیے ترس رہا ہے, ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہا ہے, اسی میں تڑپ تڑپ کر مر گیا. تو یہ چیزیں آپ کی ضرورتیں پورا نہیں کر سکتی, یہ چیزیں آپ کی ضرورت پورا نہیں کر سکتی. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وضو کے وقت جو دعا سکھائی, اس میں 3 چیزوں کو مانگا. سب سے پہلے, اے اللہ میرے آخرت کے مسئلے کو حل فرما, میرے گناہوں کو معاف کر دے, میری دنیا کی 2 چیزوں کو حل کر دے, ایک کشادہ مکان دے دے, مال کے اندر برکت دے دے. یہ ہے چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو ملتی ہے. اس دعا کا جو شخص اہتمام کرے گا, علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکان بھی دیں گے, کشادہ مکان دیں گے, اس کے روزی میں برکت بھی دیں گے, اور اس کے گناہوں کو معاف بھی کریں گے. آج بہت سارے لوگ مکان کے معاملے میں پریشان حال ہے, ان کے لیے بہت آسان راستہ ہے, بڑے بڑے وظیفے کھینچ رہے ہیں اور بابا لوگوں کے چکروں میں پڑے. اب تو یوٹیوب ہی خود ایک بابا بن گیا ہے, سب یوٹیوب کے اوپر الگ الگ اتنے وظیفے کر رہے ہیں کہ پورا ان کا وقت ہی وظیفے میں گزر رہا ہے. جو کام کرنے کا وہ کرو, وظیفوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, اللہ کے فرائض کو ادا کرنا, بندوں کے حقوق کو ادا کرنا, اور ان مسنون دعاؤں کا اہتمام جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کو کرنا ہے. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی میں شمار فرمایا. اس میں ایک چیز کیا تھی؟ المسکن الواسع, کشادہ مکان. دوسری چیز فرمائی والجار الصالح, اچھا پڑوسی, نیک پڑوسی, سمجھدار پڑوسی, کہ یہ بھی انسان کی سعادت اور خوش نصیبی میں سے ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا ہو, جھگڑالو نہ ہو, حسد کرنے والا نہ ہو, برا چاہنے والا نہ ہو, دشمن نہ ہو. کیسے کیسے پڑوسی ہوتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. اچھا, مکان کو ایسی چیز تھوڑی کہ انسان کپڑے کی طرح سے بدلتا رہے کہ آج یہ پہنا تو کل دوسرا پہنوں گا. مکان تو ایک مرتبہ انسان لیا ہے اور پھر دوسری مرتبہ لینے کے لیے اس کو سالہ سال لگ جاتے ہیں. اب یہ اگر پڑوسی اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے تو مطلب جب تک ہم ہیں یا جب تک وہ ہے, جب تک کوئی ایک مرا نہیں تب تک اس کو جھیلنا ہے. اسی وجہ سے آپ کو اگر مکان لینا ہے تو جہاں پر ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اب تو مسلمان واستو بھی دیکھتے ہیں. مسلمان کا لیول اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ اب وہ واستو بھی دیکھتا ہے. باہر اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. ضمناً کچھ باتیں کانوں میں ڈالتا رہتا ہوں.
تو جہاں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھائی بلڈنگ ایسی ہو اور فلیٹس ایسا ہو اور ساری چیزیں ہوں، تو وہاں پر ہم کو اس کی بھی تحقیق کر لینا چاہیے کہ بھائی آس پڑوس والے کیسے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے مسئلے میں ہم کیا ہو جائیں، پریشان ہو جائیں. اگر کسی کو اچھا پڑوسی مل گیا تو وہ اس کے لیے بہت بڑی جو ہے خوش نصیبی کی بات ہو جاتی ہے. لیکن پھر آپ سوچیں گے بھائی یہ پڑوسی کی بات کیوں کرتے ہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا آج کی تاریخ میں پڑوس میں ہے کون. اب تو وہ پڑوسی والا پرانا جو سسٹم ہوتا تھا، ہاں، کہ آس پڑوس کے کئی مکانوں کے ساتھ تعلق ہوا کرتے تھے، یہاں وہاں سے کچھ چیزیں آئی اور جائی کرتی تھی. اصل میں زندگی کا لطف تو وہی تھا. ابھی تو انسان روبوٹ بن کے چل رہا ہے کہ جہاں دروازہ صبح ایک مرتبہ کھلا تو اب دوسرے دن پتہ نہیں کون سے وقت کھلے گا. اگر کوئی نمازی ہے تو وہ 5 وقت آتا جاتا ہے، باقی تو دروازہ ایک دم پیک. اب اندر کوئی مر رہا ہے، کوئی سڑ رہا ہے، کوئی بھوکا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں. اور اس کو اسٹیٹس بنا لیا گیا ہے کہ بھئی یہ ہائی فائی لوگ ہیں. عجیب و غریب حال ہے. ارے بھائی پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کر رہے تھے، اتنے حقوق بیان کر رہے تھے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو ہماری جائیداد کے اندر وارث نہ بنائے. وارث ایک دم قریبی لوگ ہوتے ہیں کہ اولاد وارث بنتی ہے اور بیوی وارث بنتی ہے اور ماں باپ وارث، ایک دم قریبی خون والا، اتنا نزدیکی. اور علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ پڑوس کہاں تک ہے، پڑوس کہاں تک ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی 2001 اور 2002 یہ دونوں پڑوسی، اور اگر یہاں ہے تو 2003. ایسا نہیں ہے. اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ دائیں طرف 50 مکان، بائیں طرف 50 مکان، سامنے 50 مکان، پیچھے 50 مکان. پہلے اس طرح سے گھر ہوتے تھے چول وغیرہ سسٹم میں، آج جو زمینوں پہ تو اتنے دور تک مکان تک پڑوس ہے. یعنی اس ساروں کے حقوق کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اگر 50ویں مکان کے اندر کسی گھر کے اندر کھانا نہیں بنا ہے تو آپ کے گھر میں سے کھانا وہاں پر پہنچنا چاہیے. کوئی وہاں پر تکلیف میں ہے تو آپ کو تکلیف دور کرنے کے لیے پوچھنے جانا ہے. تو جو حقوق بیان کیے، تو اچھے پڑوسی کا جو ہے وہ مل جانا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کنیت تھی ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے محدث تھے. ان کے آگے جو ہے وہ تخلص جیسا لگتا تھا، وہ ابو حمزہ سکری یا ابو حمزہ سکری، یہ 2 لفظ آتے ہیں. سکر کا معنی ہے بغیر تشدید کے نشہ، اور سکر کہتے ہیں شکر کو، چینی کو. شکر میں ڈالتے چائے میں شکر، وہ اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ اتنے اچھے اور اتنے نیک آدمی تھے کہ جب یہ بات کیا کرتے تھے تو ان کی باتوں میں ایسا لگتا ہے نشہ ہے. انسان بالکل نشے میں مدہوش ہو جاتا ان کی باتوں سے. بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں نا. اور سکری اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے باتوں میں مٹھاس تھی، جیسے کہ شکر ڈالو تو مٹھاس آ جاتی ہے. تو بڑے اچھے ان کا جو ہے وہ معاملہ تھا اور بڑا مکان تھا ان کے پاس. لیکن ان کو ایک موقع پر پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی. اب پیسے تھے نہیں تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میرا بڑا مکان ہے، میں بیچ دیتا ہوں اور کہیں پر چھوٹا مکان لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا. سودا بھی کر لیا اور 2 دن کے بعد مکان دینے کا وعدہ کر لیا. اتفاقاً پڑوسیوں کو اور محلے والوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابو حمزہ سکری مکان بیچ کر یہاں سے جا رہے. تو پورے محلے والے جمع ہو گئے، پورے محلے والے پڑوسی جمع ہو گئے اور کہا کہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے جائیں. آپ کو جتنی ضرورت ہے وہ نہیں، جتنے میں آپ نے مکان بیچا ہے
وہ پورا پیسہ ہم سب آپ کو اپنی طرف سے ہدیتاً دیتے ہیں، گفٹ، آپ کو رہنا ہی ہے، اس لیے کہ آپ کے رہنے کی وجہ سے اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں. آپ چلے جائیں گے ان ساری نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. یہ ہوتے پڑوسی، اور یہ ہوتا ہے انسان کا کیریکٹر اور اخلاق کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو کئی طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس کا رہنا برکت کا سبب ہوتا ہے. ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں تو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. اور وہ پڑوسی بھی اچھے تھے کہ جن کے دلوں میں نعمت کی قدر تھی. ورنہ آج کا مزاج بھائی کوئی آتا ہے تو آئے، کوئی جاتا ہے تو جائے، اپنے کو کیا لینا دینا. نہیں، ایسے لوگوں کی قدر ہونا چاہیے. تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایسے اچھے لوگ ملتے ہیں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا فرمائی؟ والجار الصالح. ایک مسلمان کی خوش نصیبی میں سے یہ ہے کہ اس کا پڑوسی بہتر ہو. جیسے ہمارے یہاں پہ سمجھے کہ ہم جس فلور پہ رہتے کم سے کم وہی فلور والے اچھے والا. کہ اس بلڈنگ کے حساب سے بھی علماء نے جو ہے وہ بتایا ہے پڑوسی کہاں سے کہاں تک ہے. جیسے ایک جو ہے قول علماء کا یہ ہے کہ بھائی جس فلور پہ آپ رہتے ہیں وہ اوپر والا فلور اور نیچے والا فلور یہ آپ کے پڑوسی ہیں. 12 تیسری چیز آپ نے فرمائی والمرکب الحانی، خوشگوار سواری. سواری ہونا یہ انسان کی ضروریات میں داخل ہے. پہلے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، کھچر ہوا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. اس زمانے میں موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ گاڑی خوشگوار ہونا چاہیے، مطلب ستانے والی ہونا نہیں چاہیے. اگر کسی کو خوشگوار سواری بھی مل گئی تو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. یہ تو ایک حدیث کی بات ہوئی. ایک دوسری حدیث بتا کر آئندہ ہفتے انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا. یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں جس کو مل جائے وہ خوش نصیب. نمبر 1 کشادہ مکان، نمبر 2 اچھا پڑوسی، اور نمبر 3 خوشگوار سواری. اس کے مقابلے میں حضور یہ آج کی جو بات ہے نا اس کو ذہن میں رکھنا تاکہ آئندہ ہفتے ذرا جوڑ جاؤں، سمجھ میں آئے گا. اس کے مقابلے میں حضور اکرم صاحب نے کیا فرمایا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے. 3 چیزوں میں نحوست ہے. نمبر 1 گھر، نمبر 1 گھر، نمبر 2 عورت، اور نمبر 3 سواری. آپ نے کیا فرمایا؟ 3 چیزوں میں نحوست ہے. 1 گھر، نمبر 2 عورت، اور نمبر 3 سواری. یہاں پر مانگا جا رہا ہے کشادہ مکان، یہاں مانگا جا رہا ہے اچھی سواری اور اچھا پڑوسی، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے 3 چیزوں میں نحوست ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ آپ کو سمجھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.